اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ گفتگو ہماری درس نمبر 26 میں ہے اور گفتگو کا عنوان یہی چل رہا ہے کہ کوفہ کے کیا حالات تھے اور کوفہ میں بنی امیہ یعنی یزید کی حکومت کے کارندوں کی کیا کیا تحریکیں تھیں۔ کوفہ میں انقلابیوں اور مسلم بن عقیل کے چاہنے والوں کا بہت بڑا ایک طوفان آ چکا تھا اور اس طوفان کے اوپر فی الحال تک مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جب کوفہ میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہے تھے تو اس وقت جو واضح منشور دیا جا رہا تھا وہ اللہ کی کتاب سنت رسول کی دعوت دی جا رہی تھی اور ظالموں کے خلاف جہاد کا حکم، کمزوروں کی نصرت، محروموں کی مدد، مال غنیمت کی منصفانہ تقسیم اور جتنی بھی چیزیں غصب کی گئی ہیں ان کی واپسی اور اہل بیت علیہ السلام کی حمایت اور حفاظت اور ان کو مقام دینے کی بات چل رہی تھی۔ یہ وہ منشور تھا جو جناب مسلم بن عقیل لوگوں کو بتلا رہے تھے اور اسی کے اوپر ہی لوگوں سے بیعت لی جا رہی تھی، اور تاریخ کے مطابق 18,000 سے لے کر 40,000 تک کے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے عملی طور پہ جا کے جناب مسلم بن عقیل کی کوفہ میں بیعت کی تھی۔ تو ظاہری حالات اس طرح سے لگ رہے تھے کہ جو کوفہ کی حکومت ہے لوگ اس کے خلاف ہو چکے ہیں اور سارے کے سارے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں، اور اگر آج مسلم بن عقیل قیام کرتے ہیں تو حکومت کا تختہ وہ الٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جناب مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کے واضح احکامات اور ہدایات کی روشنی میں قدم بڑھانے میں بڑی احتیاط سے کام لیا۔ جو ذمہ داری اور جو حد مسلم بن عقیل کے لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے معین کی گئی تھی آپ اسی حد تک رہے، آپ نے اس حد سے تجاوز نہ کیا۔ اگر چاہتے تو جناب مسلم بن عقیل حکومت بنا سکتے تھے، لیکن جو احکام تھے کہ کوفہ کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے ہیں اور ان کے حالات معلوم کر کے مجھے خط لکھنا ہے اور مجھے بتلانا ہے تاکہ میں کوفہ کی طرف آ سکوں۔ تو فی الحال کے حالات یہی ہیں کوفہ کے کہ ایک طوفان بپا ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ایک خاموشی سی چھائی ہوئی ہے، اور ادھر سے جو کوفہ کا حاکم ہے نعمان بن بشیر وہ بھی ان لوگوں کو نہیں کچل رہا، ان لوگوں کو قتل نہیں کر رہا، ظلم نہیں کر رہا۔ تو اس طرح سے حالات بڑے ہی خطرناک اور حساس ہو چکے تھے کہ کسی بھی ٹائم پہ یہ طوفان آ سکتا ہے، مسلم بن عقیل کے چاہنے والے بیعت کرنے والے لوگ آ سکتے ہیں اور بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ کے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر کوفہ میں یزید کے جو جاسوس ہیں اور یزید کے جو چاہنے والے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کہ جن میں جو مرکزی نام ہیں وہ عمر بن سعد لعین اور محمد بن اشد جیسے لعین، یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ خط لکھے یزید کو اور مطالبہ کیا کہ نعمان بن بشیر کو ہٹایا جائے اور ایک ایسے بندے کو لایا جائے جو ظلم کے ذریعے سے ان لوگوں کو کنٹرول کرے۔ تو یہاں پہ جو دوسرا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ عموی حکمرانوں کا ظلم کے ذریعے سے یہ جو کوفہ کا بحران تھا اس کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنتا ہے، اور وہاں پہ یہ منصوبہ اس لیے بنتا ہے چونکہ جو بنو امیہ کے حکام تھے وہ اہل کوفہ کی نفسیات سے بڑے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فقط ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے اور وہ ظلم اور جبر کا رستہ ہے، کہ جب تک ہم ظلم نہیں کریں گے، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ نہیں ڈائیں گے، اس وقت تک ہم ان کی تحریک کو کچل نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ اب صورتحال کیا بن چکی تھی کہ نعمان بن بشیر جیسا شخص جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی میں انتہائی بدنام نام ہے، وہ اس ظلم کی طرف نہیں جا رہا،
وہ فقط ڈرا دھمکا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن عملی طور پہ باقاعدہ وہ کسی کو قتل نہیں کر رہا، کسی کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈال رہا، زندان میں نہیں ڈال رہا. یعنی اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے کہ وہ معاملے کو کسی اور طریقے سے، کسی اور تدبیر اور سیاسی چال کے ذریعے سے حل کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پہ جو کوفہ کے اندر جو یزید کے چاہنے والے دیگر لوگ تھے، جب انہوں نے اس صورتحال کو دیکھا تو وہ مایوس ہو گئے. ان کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر یہ نعمان بن بشیر کی ہم پالیسی پہ بیٹھے رہے تو پھر تو کوفہ گیا، کوفہ ہاتھ سے گیا، اور امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور اس طرح سے بنی امیہ کی جو حکومت ہے اس کا تختہ الٹ کے رکھ دیا جائے گا. تو یہاں سے پھر یزید کو رپورٹیں بھیجی جاتی ہیں اور یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فوراً جو ہے وہ یزید کو معزول کیا جائے. یہاں پہ ایک بحث تاریخ کے اندر ہوتی ہے کہ نعمان بن بشیر کا یہ جو موقف تھا یہ نرم موقف کیوں تھا، یعنی فقط دھمکی کی حد تک کیوں تھا، فقط زبانی طور پہ وہ دھمکی دے رہا تھا، عملی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ اس نے ظلم کا بازار کوفہ میں کیوں نہیں گرم کیا، کیوں نہیں اس نے جناب مسلم بن عقیل کی تحریک کو کچلا، جبکہ یزید کے حامی عمر بن سعد جیسے لوگ اسے کہہ بھی رہے تھے کہ یہ تمہارا جو کردار ہے یہ درست نہیں ہے، یہ تم بہت کمزوری دکھا رہے ہو، بہت ڈیل کر رہے ہو. لیکن اس کے باوجود گزشتہ درس میں آپ یہ سن چکے ہیں نعمان بن بشیر کا یہ جملہ کہ اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کی اطاعت میں سستی کرنے والا ہوں، یعنی اس نے اس بات کو قبول کیا کہ میں سستی کر رہا ہوں. اب یہاں پہ جب مورخین اور تاریخ کے اوپر گہری نگاہ رکھنے والے جب ان اسباب کی تلاش کرتے ہیں کہ وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے نعمان بن بشیر جو اہل بیت سے سخت ترین دشمنی رکھتا ہے، اہل بیت کا بغض جس کے دل میں ہے، وہ اس طرح کا عملی اقدام کیوں نہیں کر رہا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. تو یہاں پہ 3 اسباب جو مورخین نے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں، وہ تینوں اسباب ہم آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں. جو پہلا سبب ذکر کیا جاتا ہے کہ نعمان بن بشیر کے حالات اس طرح سے بن چکے تھے کہ اس کو یزید کے ساتھ نفرت ہو چکی تھی. معاویہ کا چاہنے والا تھا، معاویہ کا بڑا اچھا طریقے سے یہ چاہنے والا تھا، اس سے محبت کرنے والا تھا، لیکن یزید کے لیے اس کے دل میں جگہ نہیں تھی، نفرت پیدا ہو چکی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ سیاق و سباق کو یوں کر کے انہوں نے رکھا کہ نعمان بن بشیر بن سعد خزرجی اور اس کا جو والد بشیر جو تھا اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا تھا کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منافقین کی جو تحریک تھی اس کا یہ لوگ حصہ بنے، اور اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جو دشمنی تھی اس میں نمایاں کردار تھا. اور یہی جو بشیر بن سعد الخزرجی ہے، اس کا جو والد ہے، اس نے سب سے پہلے سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر کی بیعت کی، اور مسلسل اہل بیت کے خلاف جو حکومتی پارٹی تھی اس کا یہ حصہ بنا رہا. اور پھر اسی کا جو بیٹا نعمان بن بشیر ہے کہ جسے معاویہ نے عبد الرحمن کے حکم کے بعد کوفہ کا والی مقرر کیا، اور یہی جو نعمان ہے، نعمان بن بشیر جو کوفہ کا بھی حاکم ہے، یہ اور اس کا بھائی جس کا نام یحییٰ تھا، یہ دونوں جو ہے وہ جنگ جمل میں امیر المومنین اسلام کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، اور پھر شدید زخمی ہو کر وہاں سے جنگ سے بھاگ جاتے ہیں. اور اسمہ ابن عبیر ایک نام ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے 1 سال تک ان لوگوں کو پناہ دی. تاریخ طبری میں یہ جملے موجود ہیں کہ ہاربا ہوا یعنی نعمان بن بشیر واخوہ یحییٰ یوم الجمل، کہ جمل کے روز یہ بھاگ گئے تھے، بعد ان شجوا بالجراحات، یہ زخمی بھی ہو چکے تھے. تو پھر اسمہ بن عبیر نے انہیں 1 سال تک پناہ دی. نعمان کا عقیدہ واضح ہے کہ یہ عثمانی عقیدہ کا ماننے والا تھا اور کھلا مکھلا امیر المومنین اسلام سے بغض رکھتا تھا، اور معاویہ کا ساتھی تھا. معاویہ کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے عراق کے بعض علاقوں میں اس نے دہشت گردانہ اور قاتلانہ حملے بھی کیے، اس میں بھی شریک رہا. اور یہاں پہ پھر محققین ایک جملہ لکھتے ہیں، حیات الامام الحسین علیہ السلام میں یہ جملے موجود ہیں کہ انہ کان ناقما علی یزید، کہ یہ یزید کے اوپر ناراض تھا. ویتمنا، اور یہ چاہتا تھا کہ زوال الملک عنہ، کہ جو یزید کی حکومت ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن ساتھ یہ بھی چاہتا تھا کہ ان لا تعود الخلافت الی آل علی، کہ پھر جو خلافت ہے وہ آل علی کے پاس بھی نہ جائے. بس وہ یہ کھٹکتی تھی اس کو یہ بات کہ یزید جو ہے وہ اچھا سیاسی نہیں ہے، صحیح طریقے سے سیاست نہیں کھیل رہا، لہذا اس کو یزید سے ناراضگی تھی کہ اس کی حکومت نہیں رہنی چاہیے. اور پھر تاریخ کے اندر جب غور و فکر کیا گیا تو بہت سارے ایسے ہمیں اسباب بھی نظر آتے ہیں کہ آخر یزید سے
اس کی جو ناراضگی تھی اور یزید کے اوپر جو اس کا غصہ تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی جو وجہ تاریخ میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو یزید کا کردار تھا، یہ جو انصار تھے، انصاری اصحاب تھے، اس کی نسبت سے یزید کو بڑی نفرت تھی، یعنی وہ انصار سے نفرت کرتا تھا، اور باقاعدہ جو اس زمانے کے شعراء تھے، خصوصاً جو عیسائی مذہب کے ہیں، یہودی مذہب کے ہیں، ان کو یزید جو ہے وہ اس بات پر اکساتا تھا کہ وہ یہ جو انصار والے ہیں لوگ، ان کی وہ کیا کریں، ہجوم کریں، یعنی ان کی توہین کریں، اشعار کے اندر ان کے اوپر جملے کسیں۔ تو یہ جو بات ہے وہ نعمان کو اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ نعمان خود انصار میں سے تھا۔ تو پھر ہوا کیا کہ ایک شاعر جس کا نام اختل ذکر کیا جاتا ہے، اس نے جو ہے وہ انصار کے خلاف جو ہے وہ اشعار کہے، اور ان اشعار کے اندر انصار کی اس نے توہین کی۔ تو اب نعمان اور معاویہ دونوں آپس میں دوست ہیں، نعمان معاویہ کا صحیح گہرے طریقے سے ساتھ دینے والا ہے۔ تو نعمان نے معاویہ سے درخواست کی کہ یہ جو عیسائی شاعر ہے اختل جس کا نام ہے، اس کی زبان جو ہے وہ کٹوا دو، کیونکہ اس نے انصار کے خلاف جو ہے وہ ہجوم کی ہے اور ان کی توہین کی ہے۔ تو معاویہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، اور اس نے اختل کے لیے یہ حکم سرزد کر دیا۔ لیکن ہوا کیا کہ یزید نے کہا کہ نہیں، میں اختل کو پناہ دیتا ہوں، اختل کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یوں تاریخ کے الفاظ ہیں کہ معاویہ نے کہا کہ یزید اگر میرا بیٹا پناہ دے چکا ہے تو اب جو ہے وہ تم مجھے معاف کرو، میں اس معاملے میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس بات سے جو ہے وہ نعمان جو ہے وہ ناراض ہو گیا کہ یہ جو یزید کا کردار ہے یہ درست نہیں ہے، اور اس طریقے سے اس کی جو ناراضگی ہے وہ بڑھتی گئی۔ تو یہ پہلا سبب لکھا گیا کہ چونکہ یہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اور انصار کی توہین کی وجہ سے جو یزید کا کردار تھا وہ اس کی نگاہ میں گر چکا تھا، تو اس وجہ سے اس نے یزید کا ساتھ کھل کر نہیں دیا، اور یوں کوفہ کے جو حالات ہیں وہ کمزور پڑنے کا خطرہ لاحق ہو چکا تھا۔ یہ ایک سبب جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کو ماہرین محققین نے رد کیا ہے کہ یہ ظاہری طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اصل بات کچھ اور ہے جو انشاءاللہ ہم بعد میں بھی بیان کرتے ہیں۔ دوسرا جو سبب ذکر کیا جاتا ہے کہ نعمان بن بشیر کی جو رشتہ داری تھی وہ انہی انقلابیوں سے تھی، کہ جو انقلابی جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ مل کر اٹھ رہے تھے حکومت کے خلاف، ان میں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے جس کے گھر میں جناب مسلم بن عقیل رکے تھے، تو مختار بن ابی عبیدہ ثقفی مشہور جو ہے وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کے میزبان ہیں۔ صورتحال کیا تھی کہ نعمان بن بشیر کی بیٹی جس کا نام عمرہ بنت نعمان ہے، وہ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کی وہ زوجہ تھیں، ان کی وہ بیوی ہیں۔ اب گویا کہ صورتحال کیا بن رہی ہے کہ نعمان بن بشیر کی بیٹی کا جو گھر ہے، یعنی اس کے جو بیٹی کے شوہر کا گھر ہے، ادھر جو ہے وہ جناب مسلم بن عقیل رکے ہوئے ہیں، ادھر قیام کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ وجہ تھی کہ یہ پھر اپنی رشتہ داری کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سخت قسم کا اقدام نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور جناب مسلم بن عقیل کو نہیں قتل کرنا چاہ رہا تھا، تو جس کی وجہ سے جو دیگر کوفہ کے یزیدی تھے، عمر ابن سعد جیسے لوگ، وہ بڑی ٹینشن میں تھے کہ اس طرح اگر حالات چلتے رہے تو پھر کوفہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہ دو سبب بیان کی جاتے ہیں۔ تیسرا جو سبب ہے کہ جس کے اوپر ماہرین نے کہا ہے کہ اصل جو گہرا تحقیق میں ہم دیکھیں تو اصل سبب یہ ہے، وہ سبب کیا ہے کہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ سیاست معاویہ کو سمجھنے والا تھا، جو معاویہ کی سیاست تھی وہی رویہ نعمان بن بشیر اپنانے والا تھا۔ اور معاویہ کی سیاست میں کیا تھا؟ معاویہ کی سیاست، معاویہ کی حکمت عملی جو اپنی حکومت اور بنی امیہ کی حکومت کو دوام دینے کے لیے تھی، اس کی حکمت عملی میں یہ تھا کہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کے ساتھ کھلا مکھلا جو ہے وہ اقدام نہیں کرنا۔ ہم جناب امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دی اور چھپ کے اس طرح کے اقدام ہو جائیں، وہ ہوتے رہیں، لیکن بالکل سامنے آ کے، لوگوں کے سامنے آ کے اور مخالفت کرنا اور قتل کے احکام سرزد کرنا، یہ معاویہ کی سیاست میں نہیں تھا۔ یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم کھلی جارحیت کا اعلان کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے خلاف یا خاندان اہل بیت کے کسی فرد کے خلاف، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، لوگوں کے دل میں نفرت بنے گی اور ایسا ایسا پھر ان کی حکومت کمزور پڑنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اس کی کہتی پالیسی تھی۔ اور معاویہ نے اپنے زمانے میں امام حسین علیہ السلام سے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی 18 نمبر جلد صفحہ نمبر 409 میں یہ جملے ہمیں ملتے ہیں کہ معاویہ نے امام حسین علیہ السلام سے اس بات کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا
کہ وَلَٰكِنَّنِي قَدْ ظَنَنْتُ يَا ابْنَ أَخِي أَنَّ فِي رَأْسِكَ نَزْوَةً، کہ اے میرے بھتیجے، امام حسین کو اپنا بھتیجہ کہتا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی تحریک پیدا ہو گئی ہے، اور میری خواہش ہے کہ اگر ایسا میری زندگی میں ہو تو میں تمہارا مقام پہچانتے ہوئے تم سے درگزر کر لوں گا، کہ اگر تم کوئی تحریک اٹھاتے ہو تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، لیکن مجھے خدشہ ہے وَلَٰكِنَّنِي وَاللَّهِ أَتَخَوَّفُ أَن تُبْلَىٰ بِمَن لَا يَنظُرُكَ فَوَاقَ نَاقَةٍ، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم ایسے شخص کے ہاتھ نہ لگ جاؤ، یعنی اس کا اشارہ اپنے بیٹے یزید کی طرف تھا کہ تم ایسے شخص کے ہاتھ نہ لگ جاؤ جو تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دے۔ تو یہ معاویہ کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اور معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بھی یہ وصیت کی ہوئی تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو علانیہ طور پہ، اعلانیہ طور پہ سب کے سامنے قتل نہیں کرے گا، اس سے وہ بچے گا، گریز کرے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ اہل عراق امام حسین علیہ السلام کو ضرر پہنچانے کے درپے ہو گئے، اور یہ ساری فوجیں یزید کے ساتھ مل گئیں، اور یزید نے اس وصیت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور یہ جملے ہمیں الکامل فی تاریخ ابن الاسیر میں ہمیں ملتے ہیں کہ معاویہ کے یہ جملے ہیں کہ وَلَن يَتْرُكُوا أَهْلُ الْعِرَاقِ حَتَّى يُخْرِجُوهُ، کہ اہل عراق حسین کو ضرور خروج کے اوپر مجبور کریں گے اگر وہ خروج کریں، فَإِنْ خَرَجَ، اگر وہ خروج کریں، وَظَفَرْتَ بِهِ، اور تم ان کے اوپر کامیاب ہو جاؤ، یعنی یزید کو کہہ رہے معاویہ کہ اگر امام حسین خروج کریں اور تم اس کے اوپر کامیاب ہو جاؤ، فَاصْفَحْ عَنْهُ، تو پھر کیا اسے چھوڑ دینا، اس سے درگزر کرنا، فَإِنَّ لَهُ رَحْمًا مَاسَةً وَحَقًّا عَظِيمًا وَقَرَابَةً مِّن محمد، کیونکہ ان کا رسول سے قریبی رشتہ اور ایک عظیم حق ہے۔ تو یہ معاویہ یزید کو خبردار کرتا تھا کہ خبردار کبھی سامنے آ کر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ نہ کرنا، یہ تمہاری حکومت کے لیے خطرناک ہوگا۔ تو یہ ایک سیاسی اس کی چالیں تھیں، سیاسی تدبیر تھی۔ یہی جو سیاسی چالیں یہ نعمان بن بشیر کے ذہن میں بھی ہیں۔ نعمان بن بشیر بھی اسی سیاسی بصیرت جو اس نے معاویہ سے لی تھی، اس کے اوپر مکمل ایمان رکھتا تھا، اور اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے کسی فرد سے، چاہے وہ مسلم بن عقیل ہوں یا امام حسین علیہ السلام ہوں، ان کے سامنے کھلے طور پہ جنگ کا اعلان نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیز پھر ہماری جو بادشاہت ہے، جو ہماری حکومت ہے، اس کو ہمیں کمزور کرے گی۔ اور اسی بصیرت کا نعمان بن بشیر نے یزید کے سامنے اظہار بھی کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد نعمان بن بشیر کو یزید نے جو ہے وہ دمشق میں، شام میں طلب کیا، اور پھر یہ سوال رکھا یزید نے نعمان بن بشیر کے سامنے کہ ابن زیاد نے یہ جو کام کیا ہے، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو نعمان نے وہاں پہ کیا جواب دیا؟ نعمان نے یہ جواب دیا کہ الحرب دول، کہ جنگ تو حالات بدلنے کا نام ہے۔ تو یزید نے اس ٹائم پہ جو جملہ کہا وہ یہ جملہ ہے اس کا، یزید نے کہا الحمدللہ الذی قتلہ الیاذ باللہ من ذالک، اس نے جو ہے وہ کہا کہ اللہ کی حمد ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ تو اس پر نعمان نے یہ جملہ کہا کہ قد کان امیر المؤمنین، یعنی معاویہ، یکرہ قتلہ، کہ معاویہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کریں اور شہید کریں۔ تو اس نے یہ بات یزید کے سامنے رکھی کہ معاویہ کی سیاست میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کریں۔ تو یہاں پہ ہمارے سامنے جو حقیقت ابھی سامنے آتی ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاویہ جو ہے وہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، اور اپنے بیٹی کی حکومت اور بنی امیہ کی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے جو اس کی سیاسی تدبیر ہے، جو سیاسی چالیں ہیں، اس کا یہ حصہ ہے باقاعدہ کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف قیام کرنا اور امام حسین علیہ السلام کو سر عام قتل کرنا، اس کا وہ مخالف ہے۔ ہاں، امام حسن علیہ السلام کی طرح کا کوئی قانون چلے اس طریقے سے کہ مخفی طریقے سے دھوکہ دہی سے قتل کر دیا جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن سر عام قتل کا وہ مخالف تھا۔ اب یہی پالیسی جو ہے وہ نعمان بن بشیر کے ذہن میں بھی ہے، تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر مسلم بن عقیل اس وقت کوفہ میں موجود ہیں اور 40,000 کے لگ بھگ لوگ اس کی پریکٹیکل بیعت بھی کر چکے ہیں اور لاکھوں تک لوگوں کی تعداد پہنچ سکتی ہے، تو وہ ان حالات میں یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی سیاسی چال چلی جائے اور اس معاملے کو حل کر لیا جائے۔ مسلم بن عقیل کو کسی طریقے سے زہر دلوا کے یا کسی اور طریقے سے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جائے، اور پھر لوگوں کی جو کمر ہے وہ توڑ دی جائے، کوئی دھوکہ دہی یا کوئی سیاسی چال اپنائی جائے کہ جس سے جو ہے وہ لوگوں کے مخالف آنے کی جو ہے وہ پالیسی نہ ہو، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ جو ہے وہ بندہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہا، ہمارے خلاف نہیں آ رہا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو انقلابی تھے
جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والے جتنے بھی تھے، یہ اس ٹائم تک مطمئن تھے کہ جب تک نعمان بن بشیر ہے، بلکہ ان کے اندر زیادہ جوش پیدا ہو رہا تھا کہ نعمان بن بشیر جب عملی طور پہ ان کے خلاف اقدام نہیں کر رہا تو ان کے حالات اس طرح سے تھے کہ یہ بہت زیادہ جوش میں تھے، یہ فوراً خروج کرنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، حکومت کو گرانے کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پہ آمادہ ہو چکے تھے۔ کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا دشمن نہیں ہے، یہ ہمیں قتل نہیں کر رہا اور یہ کمزور شخص ہے۔ جبکہ نعمان بن بشیر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اس کے ذہن میں وہی پالیسی چل رہی ہے کہ جو معاویہ کی سیاست ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے اقدام کیا جائے کہ لوگوں کے خلاف بھی نہ جانا پڑے اور لوگ جو ہے وہ بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے درپے بھی نہ ہوں۔ تو یہ کوفہ کے حالات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہاں پہ اب جو خط لکھے گئے ہیں وہ خط جو ہے وہ دمشق میں یزید کے پاس پہنچتے ہیں۔ اب دمشق کے کیا حالات ہیں؟ تو انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم دمشق کے حالات کے اوپر گفتگو کریں گے کہ یزید کے پاس جب یہ خط 1 یا 2 دن کے وقفے کے بعد بارہا پہنچنا شروع ہوئے تو اس نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی حکومتی مشینری کو ایکٹیو کیا اور کن لوگوں سے اس نے مشورہ کیا اور کیا وہاں پہ ان کی پلاننگ ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف کس طرح سے اقدام کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے دروس میں یہ ساری جو تحریک ہے، جو دمشق کی تحریک ہے، یزید کی جو تحریک ہے، یہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔